رجب کی 20 رجب کی دولت والی جمعرات آ چکی ہے اور اس جمعرات کے لیے لوگ تڑپتے ہیں۔ اس جمعرات کے لیے لوگوں نے بڑا انتظار کیا، 1 سال تک لوگ لگاتار اس جمعرات کا انتظار کرتے رہے، اور سال بعد یہ جا کر موقع آتا ہے۔ کہیں اس موقع کو آپ گنوا نہ بیٹھے، کہیں اس موقع سے آپ ایسے نہ ہو کہ کوئی فائدہ اٹھا نہ سکے۔ تو اس لیے 20 رجب جمعرات، دولت والی جمعرات کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ یہ وظیفہ کر لیں، دولت سے مالا مال ہو جائیں، نصیب کے بند تالے کھل جائیں، اور رزق، دولت، پیسہ سب کچھ آپ پر اس طرح پورا سال برسے گا جیسے بارش برستی ہے۔ جو انسان اس عمل کو کرے گا کبھی نامراد نہیں ہوگا، کبھی اس کو پورا سال دولت کی پریشانی نہیں ہوگی، مال کی پریشانی نہیں ہوگی، اور رزق کی پریشانی نہیں ہوگی، پیسے کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اکثر لوگ پریشانیوں کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں، مال کی پریشانی ہوتی ہے اور پریشانیاں بڑھتے بڑھتے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر اس سے بڑھتے بڑھتے تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر بستر کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ سب کچھ ختم کرنے کے لیے آپ نے 20 رجب المرجب دولت والی جمعرات کا یہ خاص عمل آپ نے کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں، ان تینوں ناموں کو آپ نے شوق سے، ذوق سے، محبت سے اس طرح پڑھنا ہے جیسے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو آپ کی ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی وقت کو ضائع کیے ہوئے، آئیے چلتے ہیں دولت والی جمعرات کی تسبیح کی طرف، کہ وہ وظیفہ کیا ہے، وہ تسبیح کیا ہے جس سے اتنے راز انسان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، اتنا مال انسان کے ہاتھ لگ جاتا ہے کہ انسان مانگنے والا دینے والا بن جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے صدقہ کرنا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، تکلیفیں ختم ہوتی ہیں۔ صدقہ دینے کے بعد جب آپ صدقہ دے دیں گے تو صدقے کے فضائل کیوں دیں گے؟ صدقے کے فضائل، برکات، انوارات، معجزات آپ احادیث کی کتابوں میں دیکھ لیں یا بزرگان دین کے اقوالات میں دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا پاورفل عمل ہے جو آج آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ خیر، صدقہ دینے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، عشق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے تاکہ آپ کے ایک ایک بول سے، ایک ایک لفظ سے عشق چھلکے۔ معزز سامعین کرام، جو درود پاک آپ کو آسان لگتا ہے وہ درود پاک پڑھیں، جو جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہے وہ درود پاک پڑھیں، جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب میں تو یوں کہوں گا کہ نماز والا درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، نماز والا درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ جب پڑھ لیا درود پاک، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 7 بار، 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، یہ یاد رکھیں، 7 بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3 ناموں کا عمل کرنا ہے، اور یہ یاد رکھیں جگہ کی قید بھی نہیں ہے، وقت کی قید بھی نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، جہاں بھی ہیں آپ، گھر میں ہیں، گاڑی میں ہیں، بنگلے میں ہیں، تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جگہ کی قید نہیں ہے اور
وقت کی قید بھی نہیں ہے، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب آپ کو ٹائم لگے اس وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے 3 نام، یا غنیو، یا غنیو 313 مرتبہ، یا فتاح 313 مرتبہ، یا عزیز 313 مرتبہ، ایک 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 کر کے علادہ ان ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے، ایک ایک کر کے 313 مرتبہ۔ ایک یا غنیو پڑھا، پھر اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھا، اپنی ضرورت کو رکھا، پھر یا فتاح کو 313 مرتبہ پڑھا، اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھا، اپنی ضرورت کو رکھا، پھر یا عزیز کو 313 مرتبہ پڑھا، اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھا، اپنی ضرورت کو رکھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو شروع میں پڑھا ہے، اور پھر 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، ایسے نہیں ہے تھوڑا سا یہاں کر لیں تھوڑا سا وہاں کر لیں، پورا عمل ایک جگہ پہ کرنا ہے۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔